وہ 2 دن سے وہاں اس کال کوٹری میں بند تھی، نہ ہی اس کو کھانا ملا تھا، نہ پینے کو ایک بوند پانی۔ وہ دیوار سے شکستہ حال ٹیک لگائے بیٹھی تھی، بھوک زوروں سے لگی تھی۔ اسے ولی صاحب یاد آ رہے تھے، اور اسفندیار بھی۔ اسفندیار، ہوا میں اس کے لرزتے لبوں سے اسفندیار کا نام نکلتا تحلیل ہوا تھا۔ مشکل وقت میں یاد بھی آئی تو کس کی؟ اس محبوب کی جسے وہ خود ہی لا تعلق کر کے آئی تھی۔ اس کو دھوکے باز قرار دے کر، اس کی ایک نہ سن کر، اسے بے موت مار کر وہ یہاں آئی تھی۔ پھر اس نے کیسے سوچ لیا کہ اسے کوئی خوشی نصیب ہوتی؟ وہ خوش تھی، اپنی اس سزا پر خوش تھی، کیونکہ وہ تھی ہی نہیں اس لائق کہ اسے کوئی خوشی نصیب ہوتی۔ جب اس نے اسفندیار کو تکلیف دی تھی تو وہ خود بھی خوشی حاصل کرنے کے خواہاں نہیں تھی۔ اسفندیار، دیکھو نا، آج میں کس حال میں ہوں۔ اگر تم اس حالت میں مجھے دیکھ لیتے تو یقیناً طوفان مچا دیتے، لیکن اب حالات یکسر مختلف ہو چکے ہیں۔ وہ روتے روتے ہنس کر بولی۔ اسے آج بھی یاد تھا، اسے کبھی اسفندیار نے بھوکا رہنے نہ دیا تھا۔ جب بھی وہ کھانا بھلائے کام کرتی رہتی تو وہ کسی جن کی طرح کھانا لے کر حاضر ہو جاتا اور اسے کھلائے بغیر نہ ٹلتا۔ آج حالات نے اسے ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اس کے پاس اسفندیار تھا اور نہ ہی اس کی کیئر۔ وہ ایسے ہی بندے ہاتھوں سمیت بکھرے بالوں میں بیٹھی تھی جب 2 ملازمہ اندر آئیں اور اسے باہر نکالا۔ ہاتھ ابھی بھی بندے تھے، اسے ویسے ہی پکڑ کر باہر لائے جہاں وہ سب کھانے کی میز پر برجمان تھے۔ اس کی آمد پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ نعیم لیاقت صاحب، ان سب کے داجی۔ انہوں نے نجمہ بیگم کی طرف سوال طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے دریافت کیا تھا۔ مقصد صاف تھا، وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ لڑکی کون ہے اور ایسی حالت میں یہاں کیوں موجود ہے، جس پر وہ انہیں اپنی نظروں کے مفہوم سے ہی سمجھا چکی تھی کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ یار شاہ کے نکاح میں آئی لڑکی ایک ونی ہے۔ او، تو تم ہو وہ لڑکی جو یار شاہ کے نکاح میں آئی ہے؟ اپنے گناہ سے واقف تو ہوگی تم۔ اس کی آواز میں روب دبدبا تھا، مستحکم لگی تھی ان کی آواز آرزو کو، مگر مستحکم لہجے میں کی ہوئی بات آرزو کو سخت ناگوار گزری تھی۔ تصحیح کر لیجئے، بے شک میں یہاں سزا گزارنے کے طور پر آئی ہوں، مگر گناہ میں نے نہیں کیا۔ مجھے یہاں ظلم کرنے والے کی سزا بھگتنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کی آواز میں بدتمیزی نہیں تھی، مگر اس کی بات درست بھی تھی۔ نعیم صاحب اسے زیرک نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ حد ادب لڑکی، کیا تم جانتی نہیں کہ کس کے سامنے موجود ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے ابا حضور سے گستاخی کرنے کی؟ اگر اپنی جان پیاری ہے تو زبان کو قفل لگا کر رہنا ہوگا یہاں۔ شمشاد صاحب اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے، تبھی وہاں یار شاہ حاضر ہوا۔ اس نے شمشاد صاحب کی دی ہوئی دھمکی سن لی تھی۔ اب وہ بڑے مزے سے بیٹھتا آرزو کے جواب کا منتظر تھا۔ یقیناً وہ خاموش تو نہیں رہنے والی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ یہاں حق اور سچ بات کہنے والوں کی جان اگلے ہی لمحے لے لی جاتی ہے۔ یقیناً میں نے یہاں آتے ہوئے جس سردار کی دیانتداری اور سچائی کے قصے سنے تھے وہ سب جھوٹ تھے۔ وہ ان کی نگاہوں میں اپنی نہ ڈر نگاہوں سے ڈالتے ہوئے بولی تو وہ غصے سے اٹھے تھے اس پر ہاتھ اٹھانے کے لیے جب نعیم صاحب کی آواز نے انہیں وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ شمشاد، ان کی پکار پر وہ جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ مگر ابا حضور، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، یقیناً اسے اس کی عبرتناک سزا ملنی چاہیے، شمشاد صاحب نے منمناتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گئے۔ 2 دن سے بھوکی اور پیاسی اور ہر دھرمی کا ابھی تک یہ عالم ہے؟ تمہیں دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا ہے کہ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، نجمہ بیگم نے اسے طنز کرتے ہوئے کہا۔ تو نعیم صاحب محفوظ ہوتے تو کیا وہ 2 دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد بھی اپنے اندر اتنی ہمت رکھتی تھی کہ شاہ حویلی کے لوگوں کا مقابلہ کر سکے؟ نعیم صاحب نے اس لڑکی کو دلچسپی سے دیکھا تھا۔ کوئی تو بات انہیں بھی کھٹک رہی تھی اس میں جس پر وہ اسے کوئی سزا نہیں دے رہے تھے، ورنہ ایسی جرأت رکھنے والے کو وہ موت کی نیند سلانا اچھی طرح جانتے تھے۔ جو بھی ہو لڑکی، اس خوش فہمی میں کبھی مت رہنا کہ تم یار شاہ کے دلہن بن پاؤ گی۔ میں تمہیں اپنے پاؤں کی دھول کے خاک برابر بھی نہیں سمجھتی، کچھ کہ تمہیں اپنی بہو تسلیم کرنا خواب سی بات ہے۔ اس لیے میرے بیٹے کے قریب جانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آج سے تم سب ملازماؤں کے ساتھ کام کروایا کرو گی، چاہے وہ باورچی خانہ ہو یا حویلی کی صفائی۔ تم ہر ایک کام کرو گی زبان پر ایک بھی شکوہ لائے بغیر، نہ ماتھے پر شکن۔ اگر تم نے ہر درمی دکھانے کی کوشش کی تو تمہیں کوڑوں کی سزا ملے گی۔ وہ اس کو سب کے سامنے دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ ان کی بات پر آرزو نے اسے ایسے دیکھا جیسے کسی بچے کو دیکھا ہو۔ اول تو میں یہاں سزا کاٹنے آئی ہوں اور میں وہ کاٹ رہی ہوں، اور دوسری بات، نہ ہی مجھے آپ کے بیٹے میں دلچسپی ہے، نہ ہی آپ لوگوں کو اس قابل سمجھتی ہوں کہ یہاں کوئی رشتہ جوڑوں۔ میری نصیحت ہے آپ کو کہ اپنے بیٹے کو مجھ سے کوسوں دور رکھیے گا، کیونکہ مجھے آپ کے لال میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں۔ وہ یارق شاہ کو دیکھتی ہوئی دانت پیستے ہوئے بولی، جو لبوں پر ہاتھ رکھتے دلچسپی سے اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کی آخری بات پر اس کی آنکھوں میں کچھ کر گزرنے کی وارننگ تھی۔ آخر وہ سمجھتی کیا تھی یارق شاہ کو؟ وہ غصے سے پلٹی جب وہ وہاں آتے بلاول صاحب سے ٹکرا گئی۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں اور وقت تھم گیا۔
کچھ تو دکھا تھا آرزو کو ان کی آنکھوں میں کہ وہ ساکت ہو کر رہ گئی، جبکہ وہ بھی گمسم اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہے تھے جنہوں نے کسی بہت پرانے کی یاد دلائی تھی۔ آرزو کے قدم ٹھٹک کر رکے، دل کی دھڑکن اگر اس کی بڑی تو کشمکش کا شکار بلاول صاحب بھی تھے۔ اس کی گہری پرکشش آنکھوں نے انہیں میرا یعنی آرزو کی ماں کی یاد دلائی تھی، مگر وہ لب بھینچ کر رہ گئے۔ انہیں یک ٹک آرزو کی آنکھوں میں جھانکتے دیکھ نعیم صاحب نے انہیں مخاطب کرنا ہی ضروری سمجھا، بلاول۔ ان کی آواز میں گرک محسوس کر وہ چونک کر پلٹے اور آگے بڑھ کر میز پر بیٹھے، جبکہ آرزو نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا، تبھی آگے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اے سن لڑکی، وہاں نہیں، باورچی خانے میں جا، آج کے سارے برتن تو دھوئے گی، اماں اسے لے کر جاؤ۔ تحریم بیگم حقارت سے آرزو کو ٹوکتی، آخر میں شبانہ بیگم کو بولی۔ ان کی بات پر وہ پلٹے بغیر گردن ذرا سی ترچھی کر بولی، یہ لڑکی نہیں، میرا کوئی نام بھی ہے، آئندہ یاد رکھیے گا، کیونکہ اگر آپ کو کام کروانا ہے تو تمیز کے دائرے میں رہ کر کروانا ہوگا۔ کوئی بھی اخلاق سے گرا کام میں کرنے کی پابند نہیں، اور نہ ہی مجھ سے کوئی کروا سکتا ہے۔ وہ تحکم بھرے لہجے میں بولی، جس پر تحریم بیگم تاؤ کھا کر رہ گئی اور اس کے پیچھے جانے لگی، جب نجمہ بیگم نے اشارے سے ہی اسے روکا۔ ہمت عمر سے بڑی ہے، اس کے دیکھتے ہیں کہ گنگا پور کے گاؤں میں اس کی ہمت کہاں تک ساتھ نبھاتی ہے۔ نعیم صاحب ہاتھوں کی مٹھی بنا کر لبوں پر رکھتے بولے، کوئی نہیں سائیں، ایسا کام کر لیں گے اس سے کہ ایک دن میں ہی اس کی اکڑ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائے گی، پھر کہاں کی ہمت اور کہاں کا باغی پن۔ نجمہ بیگم چیل جیسی نظروں سے آرزو کے تعاقب میں دیکھتی بولی تو سب سر ہلا کر رہ گئے، مگر یہ تو وقت بتائے گا کہ کب کہاں کس کی ہمت ٹوٹتی ہے۔ اے چھوری، اتھے کاہے رکی ہے، ادھر آ، یہ سارے برتن جو تو دیکھ رہی ہے یہ آج تو ہی دھوئے گی۔ آرزو جو فیملی وال پر لگی ان کے تمام خاندان کی تصویروں کے آگے ٹھٹک کر رکی تھی، شبانہ اماں اس کا بازو دبوچ کر باورچی خانے میں لا کر برتنوں کے ڈھیر کے آگے لا کر پٹکتی بولی۔ وہ برتنوں کا ڈھیر یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے پہاڑ، ایسے جیسے ایک ہفتے کے برتن جمع کر رکھے ہوں۔ آرزو نے آدھے سے زیادہ برتنوں سے بھرا کچن دیکھا، پتہ نہیں وہ برتن گندے تھے یا جان کر گندے کیے گئے، مگر اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، یہ رحمان کے کیے کی سزا تھی جو اسے لازماً بھگتنی تھی۔ اب ولی صاحب کے لیے وہ اتنا تو کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے 2 دن سے پہنی ہوئی شرٹ کے بازو فولڈ کیے اور برتن دھونے بیٹھی۔ لمبے بال جو پونی میں بندھے تھے وہ انہیں جوڑے کی شکل دے چکی تھی۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 کب گزرا پتہ ہی نہیں چلا، اور اب بھی آدھے برتن باقی تھے۔ پسینے سے پورا بدن تربتر ہو گیا تھا، بال منہ سے چپکے چکے تھے، سانس بری طرح پھول چکا تھا، جبکہ سفید مخملی ہاتھ سرخ ہو چکے تھے اور کہیں کہیں سے خون رس رہا تھا۔ جسم کپکپاہٹ کا شکار تھا، 2 دن سے بھوکی پیاسی تھی وہ، پانی تو یہاں کی ٹوٹی سے پی چکی تھی وہ پیٹ بھر کر، مگر بھوک کا کیا کرتی۔ کمزوری سے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گرا، جو گر کر چکنا چور ہو گیا۔ اے چھوری، اے کی کیا اتنا مہنگا گلاس توڑ دیا، پیسے کیا تیرا باپ پکڑ دے گا؟ نجمہ بیگم اس کی کمر میں لاٹھی مارتی بولی کہ وہ لب دانتوں تلے کچل کر چینک کر بڑی مشکل سے روک پائی۔ جیسے ہی انہوں نے دوسری بار لاٹھی مارنی چاہی، وہ بیچ میں ہی لاٹھی پکڑ کھینچ چکی تھی، جس کے باعث انہیں جھٹکا لگا تو وہ بھی لاٹھی سمیت اس کے پاس کھینچتی چلی آئیں۔ چھوری، کیسی بدتمیزوں سے، بڑوں کا لحاظ بھی نہ ہے۔ وہ غضب بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی، لہجہ تو ایسا تھا جیسے ابھی دھنک کر رکھ دیں گی، مگر مقابل شیرنی کے آگے ایسا ممکن نہ لگ رہا تھا، جو قہر بھری آنکھوں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ بدتمیزی یہ نہیں، وہ ہے جو آپ کر رہی ہیں۔ ہمت کیسے کی آپ نے میرے باپ کا نام لینے کی؟ آئندہ اگر آپ نے میری ماں باپ تک جانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ان کی لاٹھی جھٹکتی بولی تو وہ لڑکھڑا کر ایک ملازمہ کا سہارا لیتی سیدھی ہوئی۔ بھوکے رہ کر کام کروانے کا فن شاید صرف سفید حویلی والوں کے خون میں جمع ہے۔ اس کی بات پر وہ بل کھا کر رہ گئی اور ملازمہ کا کھانا لانے کا کہا۔ ایک پلیٹ میں کھانا اس کے سامنے لا کر پھینکا گیا، جسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ سب کا جھوٹا کھانا لے کھا اسے۔ اب تو پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈک۔ وہ طنزیہ انداز میں اپنے چہرے پر مکروہ ہنسی سجائے بولی تو وہ ایک ایک قدم بڑھ کر ان کے قریب آئی۔ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی، انسان ہوں میں، جانور نہیں جسے جھوٹا لا کر کھلا دیا جائے۔ اگر کام لینا ہے تو انصاف کرو، ورنہ یہ کھانا تمہیں ہی مبارک۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہتی دوبارہ کپ کپاتے ہاتھوں سے برتن دھونے لگی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں اکثر اس چھوری کی کس پر گئی ہے۔ برتن دھونے کے بعد وہ ایک قدم بھی چل نہیں پا رہی تھی۔ دوبارہ اسے اسی کھانے سے نوازا گیا تو وہ چلا اٹھی، کہاں نہ لے جاؤ۔ اس سے پہلے تو مجھے شک تھا، مگر اب یقین ہے کہ سفید حویلی والوں کا خون بھی سفید ہے، تبھی ملازموں کو 2 کوڑی کے بھاؤ رکھتے ہیں۔
بلڈی سنگ دل لوگ. وہ اپنی ضد پر کام تھی. ایک دم اسے چکر آیا تو وہ چکرا کر گر پڑی. وہ سب شام کا کھانا میز پر کھا رہے تھے جب شبانہ بیگم بڑبڑا کر وہاں ظاہر ہوئی. کیا وہ شبانہ اتنا بڑبڑا کیوں رہی ہو؟ نجمہ بیگم بولی. وہ بی بی سائیں، وہ چھوری بے ہوش ہو گئی ہے. اس کو آپ کے حکم کے مطابق سب کا جھوٹا کھانا دیا گیا، مگر اس نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، بلکہ سفید حویلی والوں کے خون کو سفید قرار دیا. اس کی بات پر یارشا تیزی سے اٹھا. یارشا، جہاں ہو وہیں رک جاؤ، یہ تمہارے بولنے کی جگہ نہیں. نعیم صاحب روب دار آواز میں بولے تو وہ وہیں رک گیا، کیونکہ وہ خود اس لڑکی کے کمرے کی جانب بڑھے تھے، جسے دیکھ سب حیران رہ گئے. نجمہ بیگم بھی فوراً اس کے پیچھے بولی. نعیم صاحب کے حکم پر اس کے چہرے پر پانی کا جگ پھینکا، جس پر وہ نقاہت زدہ سی ہوش میں آئی تھی اور سیدھی ہو کر بیٹھی. مگر ان سب کے دادا کو وہاں موجود دیکھ وہ بھی حیرت کا شکار ہوئی تھی. بھلا ان کو یہاں کیا کام؟ لڑکی اپنی ضد کی پکی ہو. تم نہیں جانتی کہ سفید حویلی میں صرف ہمارا حکم چلتا ہے؟ ایک پتا بھی ہماری اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، اور تم ایک بار نہیں بار بار ہمارے حکم کی نافرمانی کر رہی ہو. اس نافرمانی پر تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، اس بات کا اندازہ ہے تمہیں؟ بغیر تاثر کے وہ سنجیدہ لہجے میں بولے تو وہ یک ٹک ان کی آنکھوں میں دیکھی گئی. اگر میری ضد اتنی پکی نہ ہوتی تو آپ کو یہاں لانے کا باعث نہ بنتی. ضرور میری نافرمانی آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہے، تبھی میں اب تک زندہ ہوں اور آپ میرے سامنے. وہ کسی پکے کھلاڑی کی طرح بغیر ڈرے بولی تو وہ ایک دم کہکہ لگا کر ہنس دیا. وہ چھٹانک بھر کی لڑکی ان کی سوچ اچھی طرح بھاپ گئی تھی. اس بات نے انہیں اور متاثر کیا. نعیم صاحب کو کم ہی لوگ متاثر کر پائے تھے ان کی زندگی میں، اور ان میں سے اب ایک آرزو بھی تھی. تو مطلب تم جان گئی ہو کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو پھر بتاؤ، کیوں نہیں کھایا تم نے کھانا، اور کیا ہے تمہاری شرط؟ وہاں موجود ملازمین پھٹی آنکھوں سے یہ انہونی دیکھ رہے تھے. جہاں مقتول کے گھر والے ایک ونی سے اس کی شرائط پوچھ رہے تھے، یہ تو ناممکن تھا جسے اس لڑکی نے، یا یوں کہا جائے کہ چھوٹی بہو نے، ممکن کر دکھایا تھا. میری شرط زیادہ شرائط نہیں ہے، بس یہی بات کہنا چاہوں گی کہ میری عزت کی حفاظت کی جائے اور مجھے 3 وقت کا کھانا دیا جائے، بالکل ویسا جو ایک عام انسان صحیح طرح کھا سکے. اس کی بات پر وہ حیرت میں شکار ہوئے. بس یہی؟ جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا. منظور ہے. وہ داڑھی پر ہاتھ پھیرتے آنکھیں چھوٹی کرتے بولے. مگر لڑکی، تمہیں کیوں کر لگا کہ سفید حویلی میں تمہاری عزت کو ملازموں سے کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ ان کی بات پر وہ تمسخر سے مسکرا دی. آپ کو کس نے کہا کہ میں ملازموں کی بات کر رہی ہوں؟ اس کی شکل پر تنزیہ مسکراہٹ دیکھ وہ سمجھ چکے تھے، مطلب اس کا اشارہ وہاں کے ملازموں سے نہیں بلکہ مالکوں سے تھا. اس کی بات پر ان سب کا رنگ فق ہوا، جیسے اب اس کی جان نکلنا نعیم صاحب کے ہاتھوں میں لکھی تھی. وہ آہستہ قدم لیتے ہوئے اس کے قریب بڑھے. وہ جتنی بھی ڈر سہی، مگر نعیم صاحب کو اس کی یہ جرت ایک آنکھ نہ بھائی تھی. وہ حویلی کے مردوں پر بات کر رہی تھی. ہوں گے حویلی کے مرد عیاش، مگر گھر کی عورتوں پر نظر ڈالنا ان میں سے کسی کا بھی شیوا نہیں تھا. عمر سے بڑی جرت کب آپ کی گردن پر تلوار لا کر رکھ دے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور مجھے لگتا ہے تم ابھی اسی دور سے گزر رہی ہو. وہ ایک لفظ سرد انداز میں کہتے اسے سخت نگاہوں سے گھور رہے تھے. مجھے یہاں بدلے کے لیے لایا گیا ہے، اور میرا نہیں خیال جب تک آپ مجھ سے اچھی طرح حساب کتاب وصول نہ کر لیں تب تک میری جان اتنی آسانی سے لے سکتے ہیں. آپ بھی یہی ہیں اور میں بھی. دیکھتے ہیں کس کا کہا سچ ہوتا ہے. بہت یقین ہے نا آپ کو اپنی حویلی کے مردوں پر؟ میں بھی دیکھنا چاہوں گی کہ کس حد تک اس حویلی کے مرد اپنی حدود کے اندر رہتے ہیں. وہ انہیں کھلے لفظوں سے آسمانے کی دعوت دے گئی. ٹھیک ہے لڑکی، تم بھی یہی ہو اور میں بھی. اگر حویلی کے کسی مرد نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا سوائے یارشا کے، تو ہم اپنی سرداری سے استعفیٰ دے دیں گے. شبانہ بیگم حیرت سے منہ کھولے اپنے سرکار کو دیکھ رہی تھی، جس نے ایک چھوری کے لیے اپنی سرداری داؤ پر لگا دی تھی. سائیں، تھارے کو کیا ہو گیا ہے؟ اس چھوری کی باتوں میں کاہے آتے ہو؟ ایتے جھلی سے، پر تھارے کو تو سمجھ بوجھ ہے نا. وہ گڑبڑا کر آگے ہوتی بولی. انہیں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے. اگر انہوں نے نجمہ بیگم کو بتا دیا کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو وہ یقیناً اس پر غیظ و غضب ڈھا دیتی، جو ابھی کچھ ہی دیر پہلے کمرے سے نکل کر گئی تھی. اور ان کے پیچھے اتنا سب کچھ ہو گیا تھا. اس کی بات پر آرزو کی آنکھیں چمکی. لڑکی کو کھانا لا کر دو. ان کے کہنے پر فوراً ایک ملازمہ اس کے لیے اچھا سا کھانا لے کر آئی تھی، جو یقیناً اب تو کھانے کے قابل تھا. یہ کہتے وہ وہاں سے جا چکے تھے. باہر نکل کر وہ اپنے خاص ملازم کو کہنا نہ بھولے، شبیر اس لڑکی کا شجرہ نسب پتہ کراؤ. ضرور اس کی رگوں میں کسی اعلیٰ خاندان کا خون ہے اور میں اس کی جڑوں تک پہنچنا چاہتا ہوں. یہ لڑکی عام نہیں ہے. اگر جا کر بہت کچھ کرنے کا ارادہ اس کی آنکھوں میں صاف دکھتا ہے. اوپر سوچ لہجے میں بولے اور وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ پیچھے آرزو اب ہاتھوں سے ہی پیٹ بھر کر کھانا کھا رہی تھی، جبکہ شبانہ بیگم اسے کھانا کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو آفت کی پرکالہ نہ صرف
تھوڑی ہی دیر میں اس کی سرکار کو تگنی کا ناچ نچا کر رکھ گئی، بلکہ اپنی تمام شرائط بھی پوری کروا چکی تھی۔ اس سے تو وہ اچھی طرح بدلہ لینے کا سوچ چکی تھی، مگر یہ وقت پر منحصر تھا کہ کون کس سے بدلہ لیتا ہے۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو کھانا نہیں ملا یا صرف میرے ہی کھانے کو اب نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ آپ کی صحت دیکھ کر لگتا تو نہیں جیسے کچھ نہ کھایا ہو، اس لیے برائے مہربانی باہر چلی جائیں تاکہ میں سکون سے کھانا کھا سکوں۔ وہ ایک کے بعد ایک نوالا اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے بولی تو وہ لاٹھی پٹک کر باہر چلی گئیں تاکہ نجمہ بیگم کو ساری صورتحال سے آگاہ کر سکیں۔ ان کے جاتے ہی آرزو نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا اور گہرا سانس بھر کر رہ گئی، جیسے بہت بڑے محاذ سے واپس آئی ہو۔ یہ سب اس کے لیے قطعی آسان نہ تھا، غیروں میں آ کر وہ بھی دشمنوں سے مقابلہ کرنا ان کے بیچ رہتے ہوئے ہی اس کے لیے جان جوکھوں کا کام تھا۔ باہر تو ہر جگہ اسفندیار اس کی ڈھال بنا رہتا تھا، مگر نہ ہی یہاں اسفندیار تھا نہ ہی اس کی کوئی ڈھال۔ اب جو بھی کرنا تھا اسے خود ہی کرنا تھا۔ رات وہ اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھ رہی تھی جو برتنوں کا پہاڑ دھونے کے بعد سے زخمی ہو گئے تھے۔ ابھی یہاں اسفندیار بابا ہوتے تو اس کے ہاتھ دیکھ کر ہنگامہ کھڑا کر دیتے، مگر افسوس یہاں وہ موجود نہ تھے۔ رات کے 2 بج چکے تھے، مگر تھکاوٹ اور درد اتنا تھا کہ ابھی تک نیند کا شبہ تک نہ تھا۔ ایسے میں باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ سانس تک روک گئی۔ آج ہی تو اس نے نعیم صاحب سے بات کی تھی، مگر پھر رات کو اس کے دروازے کے باہر کون چل رہا تھا؟ کہیں یہ لوگ مجھے مارنا تو نہیں چاہتے؟ اس نے تھوک نگلتے سوچا اور آہستہ سے لرزتے جسم کے ساتھ اٹھی۔ یہاں اگلے ہی پل کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، اسے اپنی حفاظت خود ہی کرنی تھی۔ اب دروازے پر اچانک ہی ہلکی ہلکی دستک ہونے لگی۔ جس سے اس کا سانس سینے میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ کون ہے آخر باہر اور دستک کیوں دے رہا ہے؟ اٹھی اور تیزی سے اعتراف میں نظریں گھمائی، جیسے کسی چیز کو ڈھونڈ کر کم از کم اس سے اپنا دفاع کر سکے، کیونکہ اب باقاعدہ دروازہ تیزی سے ہل رہا تھا۔ جو بھی تھا کنڈی باہر سے کھولنے کا ہنر اچھی طرح جانتا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ پیچھے گرے پردوں کے ساتھ ڈنڈوں پر پڑی۔ اس نے فوراً ایک موٹا ڈنڈا اٹھایا اور مضبوطی سے تھامتے دروازے کی اوٹ میں ہوئی۔ ابھی وہ رکی ہی تھی کہ دروازے کا پٹ اچانک سے کھڑاک کر کے کھلا۔ آرزو نے آنکھیں میچتے ایک زور کا وار کیا تھا آنے والے پر، بغیر دیکھے جو مقابل نے تھام کر جھٹکا تو ڈنڈا دور جا گرا اور وہ مقابل کی باہوں میں۔ اس لمحے اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ آرزو کا زبردست تصادم ہوا تھا آنے والے شخص سے جس نے اسے تھام رکھا تھا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس کا نام نہاد زبردستی کا شوہر یارق شاہ تھا۔ میری باہیں اتنی پسند ہیں تو انہیں تمہارے لیے خفص بنانے میں لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی گہری آنکھوں سے دیکھتا بولا تو وہ جھٹکے سے سیدھی ہوتی اسے دھکا دے گئی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یارق شاہ رات کے اس پہر میرے کمرے میں آنے کی؟ اس موجودگی کو کیا سمجھوں میں، جبکہ تم ہی اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ صرف بدلے کی شادی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی اور فوراً ڈنڈا اٹھا گئی جو اس نے نیچے گرایا تھا۔ یارق شاہ اس کی ایک ایک حرکت و دلچسپی سے دیکھتا ہوا دروازہ بند کرتے اس کی طرف چیل کی سی نگاہ سے دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ وہی جو سمجھنا چاہیے، رات کے پہر شوہر بیوی کے پاس کیا کرنے آتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس عمر میں مجھے تمہیں اس چیز کی وضاحت دینی چاہیے۔ وہ گردن ترچھی کرتے بولا، ہاتھ ابھی بھی کمر کے پیچھے بندھے تھے، جسے آرزو نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ آخر اس کے ہاتھ میں کیا چھپا رہا تھا وہ؟ خبردار جو میرے قریب بھی آئے وہیں رک جاؤ وڈیرے، ورنہ اڑیل گھوڑے کو لگام کیسے دیتے ہیں یہ مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ وہ اسے ڈنڈے کے زور پر ڈراتی ہوئی بولی تو اس کوٹری نما کمرے میں یارق شاہ کا قہقہا گونجا۔ مجھ جیسے اڑیل گھوڑے کو لگام ڈالنا کسی عام لڑکی کے بس کی بات ہے بھی نہیں، لیکن تم میری وڈیرنی ہو، آخر تم یہ جرت نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ تمہارے ہاتھوں تو یارق شاہ زہر پینے کو بھی تیار ہے۔ یہ کیسا ظلم ڈھایا ہے دشمن نے؟ حریف بھیجا بھی تو محبوب کی شکل میں دل فریب، جس پر یارق شاہ جان نثار کر دینے تک کو تیار تھا۔ وہ اس کے اوپر جھکتے بولا تو وہ فوراً پیچھے ہٹی، مگر اپنے پیچھے دیوار سے ٹکراتے اس کے قدم ٹھٹک کر رکی، اور پیچھے ہونے کی جگہ بچی ہی کہاں تھی۔ اور اب یہاں یارق شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ آرزو کو خطرے کی گھنٹیاں محسوس ہوئی تھیں۔ کیا کہا تھا تم نے نیچے میز پر میری رسوائی کرتے ہوئے کہ تم مجھ سے اپنی عزت بچانا چاہتی ہو اپنے شوہر سے؟ ایک دم یارق شاہ کی آنکھوں میں محبت اور سے لبریز تاثر بدل کر سر ترین آگ جیسا ہوا تھا جو اندر تک آنسوؤں کو سسکا کر رکھ دیتا۔ تم نے مجھے یارق شاہ کی ذات کی نفی کی کیا اندازہ ہے؟
تمہیں کہ اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ رنگ آنکھیں گاڑے ایک ایک لفظ چبا کر اتنی شدت سے بولا کہ آرزو اندر تک دہل کر رہ گئی۔ نہ تمہیں میں اپنا شوہر مانتی ہوں، نہ مانوں گی، کیونکہ اس حویلی کا ایک شخص بھی عزت کے قابل نہیں۔ تم رحمان سے یکسر مختلف نہیں ہو، جو اس نے کیا تم بھی تو وہی کر رہے ہو۔ وہ زخمی نگاہوں سے اسے یک ٹک تکتے ہوئے بولی، ڈرنا تو جیسے اس نے یاری سے سیکھا ہی نہیں تھا۔ تم میرے سامنے ہو، میری دسترس میں ہو، میں تمہیں چھو لوں تو کیا برا ہوگا؟ کتنے دن سے تم یہاں ہو مگر اب تک تمہاری عزت محفوظ ہے۔ کیا میں نے تمہیں چھوا؟ اگر چھو بھی لوں تو کیا اکھاڑ لے گا کوئی میرا؟ تمہارے بھائی نے میری بہن کی عزت لوٹی ہے، مگر اس کے برعکس میں نے تمہیں اپنی عزت بنایا ہے۔ بولو، اب فرق آیا نظر مجھ میں اور اس میں یا نہیں؟ اگر نہیں نظر آیا تو مجھے بھی تمہارے بھائی جیسا کام کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی، اور ویسے بھی یہ میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ وہ اسے جھٹکے سے کھینچ گئے اپنے قریب کر گیا اور 2 انگلیوں سے اس کی تھوڑی اٹھا کر اپنے چہرے کے سامنے کی، جس پر وہ نفرت سے منہ جھٹک گئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہاری بیوی کی عزت اور ملازماؤں کی عزت میں رتی برابر بھی فرق نہیں۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر یاری شاہ کے اندر تک آگ بھر گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اسے موڑتے اس کی کمر اپنے سینے سے لگائی تھی اور اس کی کلائی دبوچ کر مروڑی تھی کہ اس کی آہ نکل گئی۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو۔ اس کے ارادے خطرناک تھے۔ اس نے پلٹنے کی کوشش کی مگر یار شاہ نے اس کی یہ کوشش ناکام کر دی اور اسے کلائی مروڑتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اس کی ہتھیلی پر کچھ رکھا جس سے وہ کام کر رہ گئی تھی اندر تک، اور سانس سینے میں اٹک چکی تھی۔ اس کا لمس اس کے اندر برقی پیدا کر گیا تھا۔ کچھ لمحے میں اس نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ پر کچھ گیلا سا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بری طرح جھٹپٹانے لگی مگر یار شاہ کی گرفت سخت تھی، وہ محض بڑبڑا ہی سکی۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ جھٹکا اور آگے کیا تو وہ اپنا ہاتھ دیکھ کر دنگ رہ گئی اور نہایت بے یقینی سے اس نے یار شاہ کو دیکھا۔ آرزو بے یقین نظروں سے صرف اپنی ہتھیلیوں کو تکتے جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف یار شاہ اسے معنی خیز مسکراہٹ سے تکتا جا رہا تھا۔ جب وہ اچانک ہوش میں آتی ہوئی بولی، یہ کیا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں پر لگی ہوئی مرہم کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو ابھی زبردستی یار شاہ نے اس کا ہاتھ تھام کر لگائی۔ یہ صرف دل جوئی ہے، ابھی تو تمہارے اور بھی امتحان باقی ہیں، کمر کس لو لڑکی، ابھی تو صرف ہاتھ جلے ہیں، انگاروں پر تو ابھی تمہیں چلنا ہوگا۔ وہ اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھتا ہوا وارن کرتا بولا تھا تو وہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے یار شاہ؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم میری ہمدرد کس فائدے کے لیے بن رہے ہو؟ کیونکہ آج کل کوئی کسی کا بغیر مطلب کے نہیں ہوتا، اور تم تو ہو بھی دشمن ذات۔ آخر کیوں کر یقین کر لوں تم پر؟ آرزو 2 قدم پیچھے لیتے ہوئے گردن ترچھی کرتے ہوئے اسے شکی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی تو وہ ایک دم کہکہ لگا کر ہنس دیا۔ اسے آرزو سے ایسی ہی آرزو تھی۔ تو کس نے کہا میں تمہارا ہمدرد ہوں؟ در حقیقت میں ہی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہوں، جس سے تمہیں سب سے زیادہ بچ کر رہنا چاہیے۔ کیا پتہ کب تمہارے پر چھپ کر وار کر دوں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اور میرے ہاتھوں زیر ہو جاؤ تم۔ وہ اس کے ارد گرد چکر کاٹتے ہوئے بولا، ایسی خوش فہمی مجھے لاحق نہیں ہے یار شاہ۔ آرزو وہاں باندھی جاتی ہے جہاں یقین ہو، اور مجھے تم پر رتی برابر بھی یقین نہیں، پھر چاہے تم میرے نام نہاد شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ آخر ہو تو تم بھی ایک وڈیرے ہی، جس کے اندر سفید خون دوڑ رہا ہے اور احساس نام کی کوئی چیز نہیں۔ آرزو چہرے پر تمسکرانا مسکراہٹ سجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے مقابل آتی ہوئی بولی تو یار شاہ نے اس کی جرأت کو داد دے دی۔ اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس سے ہی زبان لڑا رہی تھی۔ ایسے ہی تو نہیں پسند تھی اسے یہ لڑکی، کوئی تو بات تھی اس میں۔ لگتا ہے تم بھول رہی ہو کہ مجھ سے تمہارا کیا رشتہ ہے۔ تم میری بیوی ہو، ہاتھ تو ہوگا نا تمہیں۔ وہ دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر باندھتا ہوا اس کے اوپر جھکتا ہوا بولا تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہوئی، اور اس کی بات پر آرزو کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اپنی تپش زدہ آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی، رشتہ؟ ارے کیسا رشتہ؟ رشتے تو وہ ہوتے ہیں جو دل سے بنتے ہیں، مگر تمہارا اور میرا دل کا تو کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ دل سے بنائے ہوئے رشتے ہی نبھائے بھی جاتے ہیں یار شاہ۔ جو رشتے شرطوں اور بدلے پر بنے، ٹوٹنا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ تمہارا اور میرا رشتہ صرف اور صرف بدلے کا رشتہ ہے، جس میں نہ میں نے تمہیں قبول کیا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی قبول کر پاؤں گی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، نمی اس کے برداشت کا پتہ دے رہی تھی، مگر جانے کیوں آرزو کی یہ بات یار شاہ کے پتھر دل میں بہت زور سے چبھی تھی۔ کیسا درد تھا جو اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا۔ اس کی بات تو سچ تھی، مگر اس کے منہ میں کرواہٹ گھلتی کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ آخر کیوں؟ اس کی رگیں پھٹنے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ کیوں اپنے اندر لاوا ابلتا ہوا محسوس کر رہا تھا؟ کیا وہ سچ میں اس پر اپنی مہر ثبت کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ سچ میں اسے اپنی باندھی بنانا چاہتا تھا، یا اس کے دل میں کوئی اور خواہش تھی؟ یہ وہ سمجھ نہ سکا، مگر اس کی بات بہت بری طرح کھلی تھی یار شاہ کو کہ وہ اپنی برداشت کھوتا اس کی گردن دبوچ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ تم میرے رقیبوں کا خاص مہرہ ہو، جو خود چل کر تمام دوریاں مٹاتی میرے پاس آئی، اور اب اس رشتے کو ماننے سے انکار کر رہی ہو۔ اپنے اور میرے درمیان کی لکیر کو پار کر
تم میری سلطنت میں آئی اور اب تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے جانے دوں گا میں تمہیں؟ وہ اس روح کے آر پار ہوتی بے لگام نگاہوں سے نہارتا ہوا شدت پسندی سے بولا۔ دباؤ گردن پر اتنا تھا کہ اس کی گردن سرخ پڑ چکی تھی۔ آرزو کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ اس کو آخر ایسا کیا کہہ بیٹھی کہ وہ اتنا شدت پسند ہو رہا تھا۔ چھوڑو سن کی وڈیرے، دور ہٹو۔ وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتے بمشکل بولی۔ ارے آپ جانے کی چاہ رکھتے ہیں تو کیا ہم جانے دیں گے؟ سب سے بڑی غلط فہمی ہے آپ کی ظالم وڈیرنی صاحبہ۔ وہ ایک دم اس کے لبوں پر جھکتا اسے اپنی شدت پسندی دکھاتا بولا۔ آنکھیں آگ دہکا رہی تھی۔ آرزو کے آنسو اس بے قدری پر چھن چھن کرتے رخساروں پر بہہ نکلے۔ سانس سینے میں اٹک چکی تھی۔ اس نے بے ساختہ اسفندیار کو یاد کیا تھا۔ دوسری طرف اسفندیار اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو چکا تھا، مگر نہ ہی آرزو کو ملنا تھا اور نہ آرزو ملی تھی، بلکہ 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اب تو ولی صاحب کو ہوش بھی آ چکا تھا اور وہ بھی آرزو کے بارے میں پوچھ رہے تھے، مگر اسفندیار کو خود کچھ پتہ ہوتا تو وہ ان کو بتاتا نا۔ آخر بتاتے کیوں نہیں تم مجھے اسفندیار کہ آرزو کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے میری بیٹی؟ وہ مجھے چھوڑ کر کہاں گئی ہے؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا کہ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلی جائے۔ وہ نیم دراز حالت میں نقاہت زدہ سے بولے تو اسفندیار لب بھینچ کر رہ گیا۔ اب آخر وہ ان کو کیا بتاتا؟ اس کے لبوں پر تو کفر لگ چکا تھا۔ آرزو کے جھٹک دینے کا، اپنا ٹھکرائے جانے کا، اپنی ٹوٹی اور ناکام محبت کا آخر کیا بتاتا وہ ان کو؟ کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس، خالی دامن رہ گیا تھا وہ، اور پچھتاوا تھا کہ ناک کی طرح اسے ڈس رہا تھا۔ آخر اس نے آرزو کو تب ہی کیوں نہ روک لیا؟ کیوں جانے دیا اس نے آخر آرزو؟ اس سے کیا کہنے آئی تھی وہاں؟ یہ سب ایسی پہیلیاں تھیں جسے اسفندیار سلجھانا چاہتا تھا مگر سلجھا نہیں پا رہا تھا۔ وہ پھر بھی آرزو کو ڈھونڈنے کی سر توڑ کوششیں کر رہا تھا، مگر کچھ نہیں جانتا تھا کہ اگر وہ پاکستان میں ہے تو پھر کہاں ہے۔ اس نے رحمان کو بھی فون کیا تھا، مگر وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ کمینہ کمظرف شخص صاف مکر گیا تھا کہ آرزو تو یہاں آئی ہی نہیں۔ اپنے بدلے میں اسے وار کر اب بری الذمہ ہو گیا تھا۔ وہ غلطی سے بھی اسفندیار کے سامنے اس بات کا اقرار نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنی جگہ قربان کر چکا، ورنہ یقیناً اسفندیار اسے زندہ نہ چھوڑتا۔ آرزو کہاں ہو تم؟ کاش تم مجھے ایک بار کہنے کا موقع دیتی، مگر خیر، نہ غلط تم تھی نہ میں کچھ کہہ نہیں پایا اور تم سمجھ نہ سکی۔ آنسو بے لگام ہوتے اسفندیار کی آنکھ سے نکلتے زمین بوس ہوتے چلے گئے۔ وہ دونوں انجان تھے، ایک ہی وقت میں وہ دونوں ایک دوسرے کو یاد کرتے رو رہے تھے۔ درد دونوں کو ہو رہا تھا، مگر ایک دوسرے کے حالات سے دونوں انجان تھے۔ ضبط کے باوجود کئی آنسو آرزو کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے۔ جب اس سے برداشت نہ ہوا تو اس نے قہر بھری نگاہوں سے یارِ شاہ کو گھورتے ہوئے ایک زور کی لات رسید کی جو یارِ شاہ کو بہت زور سے لگی تھی، اور وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا پیچھے کو گرا۔ مگر حیرت کی بات تھی، اس کے چہرے پر غصہ تھا نہ درد، اور ہنسی کے ملے جلے تاثرات تھے، جیسے اسے اپنی شیرنی سے ایسے ہی کسی کام کی آرزو ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہی بزدل انسان میرے اتنا قریب! میں نے اس چیز کی اجازت آج تک کسی کو بھی نہیں دی، اور تم دھڑلے سے مجھ پر اپنا روب جمانا چاہتے ہو۔ یہ مت بھولو کہ میں یہاں غنی میں آئی ہوں۔ مجھ پر تو پہلے ہی بہت سا قرض ہے، اور ایک قتل مجھ پر بھاری نہیں پڑے گا، اس لیے مجھے مجبور مت کرو کہ میں اپنے ہاتھ تمہارے خون سے رنگ لوں۔ وہ ایک دم غصے سے چیختی ہوئی بولی۔ غصے کے مارے جسم پوری طرح کپکپاتا رہا۔ پتہ نہیں غصے میں اس کی یہ حالت ہی یارِ شاہ کی گئی بے باک حرکت سے، مگر اس وقت آرزو بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یارِ شاہ کی جان لے لیتی۔ اسے اپنی عزت کی حفاظت ہر حال میں کرنی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے اپنی عزت کی حفاظت کیسے کر پائے گی، اس لیے وہ اسے زبانی ہی دھمکاتی، مگر وہ یہ سب بھی کب تک کرتی؟ میں جانتا تھا میری شیرنی کچھ ایسا ہی کرے گی، آخر میری بیوی ہو تم، کچھ تو گن آنے ہی تھے تم میں میرے، تبھی تو تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے چنا ہے، ورنہ یارِ شاہ کوئی عام چیز چنے ایسا ہوتا نہیں۔ یارِ شاہ مجھوں کو داؤ دیتے ہوئے بولا تو آرزو نے اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا، جیسے اس کا ایک ایک لفظ آرزو کے جسم میں زہر بن کر اترا۔ یہ مت بھولو یارِ شاہ کہ تم میرے قریب نہیں آ سکتی، کیونکہ میں پہلے ہی تمہارے دادا حضور کو اس بارے میں آگاہ کر چکی ہوں۔ اس لیے اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مجھ سے 2 فٹ کی دوری پر رہنا، ورنہ اپنی حالت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس کی بات پر یارِ شاہ ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا اور اسے معینے خیسی سے دیکھتے ہوئے اس کے قریب بڑھنے لگا، یہاں تک کہ آرزو کے قدم پیچھے ہوئے۔ سنتا تو میں اپنی باپ کی بھی نہیں، پھر دادا کی تو بہت دور کی بات ہے۔ مجھے اپنی بیوی کے پاس آنے سے کوئی انسان بھی نہیں روک سکتا، اور تم دادا کی بات کرتی ہو؟ ایسی خالی خلی دھمکیوں سے ڈرنا یارِ شاہ کی فطرت میں نہیں ہے میری جان۔ میرا جب دل چاہے گا میں پاس آؤں گا۔ اس کے قریب آتے ہوئے اس کے بالوں کی لٹ پیچھے کرتے بولی، جسے آرزو نفرت سے جھٹکا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے لمس سے، تمہارے وجود سے، تمہاری ان گھن کھاتی نظروں سے۔ وہ ایک دم بے بسی کے احساس تلے چٹخی تو پڑی تھی۔
تم بھی یہ مت بھولو میری شیرنی کہ تم میری بیوی ہو جس پر میرا حق ہے، اور وہ حق جب چاہے مرضی میں وصول کر سکتا ہوں، اور اس سے مجھے کوئی اور تو کیا تم خود بھی نہیں روک سکتی۔ وہ اسے پس پردہ معنی خیزی سے دھمکاتا ہوا اسے اس کی بے بسی کا احساس شدت سے دلا گیا۔ یہ خام خیالی ہے تمہاری یہ رکشا کہ تمہارے ڈرانے سے میں ڈر جاؤں گی، یہ پیچھے ہٹ جاؤں گی؟ ابھی تم مجھے جانتے ہی کہاں ہو اور حق کی بات کرتے ہو تم۔ پہلے اتنا یاد رکھو کہ بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور جب تک تم اپنی بیوی کو حویلی میں مقام نہ دلا سکو تو تب تک ان حقوق کی بات ہی مت کرنا۔ اس کی بات پر یار شاہ کے چہرے پر دلچسپ مسکراہٹ آئی تھی اور آنکھیں چمکی۔ چیلنج دے رہی ہو مجھے؟ اس کا چہرہ کچھ کرنے پر اکسا رہا تھا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو، چیلنج سمجھ رہے ہو تو چیلنج ہی صحیح، مگر بات تب کرنا جب مجھے اس پوری حویلی کے سامنے اپنانے کی سکت رکھتے ہو، یا میں یہ سمجھوں کہ یار رکشا صرف باتیں بنانا اور دھونس جمانا جانتا ہے، اپنی بات منوانے کی غرض تو تم میں ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ صحیح کہا نا میں نے؟ وہ طنزی انداز میں کہتی بازو سینے پر لپیٹے اس کی آنکھوں میں اپنی نگاہیں گاڑتی 2 قدم اس کے قریب آئی تھی، جس پر یار شاہ نے اسے دانت دیتی نظروں سے دیکھا۔ کسی چھوٹی چیز کی آرزو تو وہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ کیا پیس بھیجا ہے خدا نے میرے لیے، جو اس بیزار دنیا میں میرا واحد دلچسپی کا سبب ہے؟ یار شاہ نے اپنی شال کندھوں سے اتار کر دونوں ہاتھوں سے آگے کی طرف گول گول گھماتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، ہار مان لی؟ نہیں کر سکتے نا یہ سب، تو دور رہو مجھ سے۔ اب نظریں تب ملانا ہے جب کوئی قدم اٹھا سکو یار شاہ۔ باتیں بگاڑنے والوں کے ساتھ وقت گزارنا میرا شیوا نہیں۔ آرزو سے اوپر سے نیچے تک دیکھتی تیز نگاہوں سے گھورتی ہوئی بولی تو وہ ہونٹ ترچھے کر کے مسکرایا۔ کوئی عام لڑکی ہوتی تو فدا ہو جاتی اس مسکراہٹ پر، مگر وہ عام ہی تو نہیں، وہ آرزو تھی، یار شاہ کا امتحان، اس کو لگام ڈالنے والی۔ کب کہاں کس وقت کس جگہ پر یار شاہ کو چوٹ دینی تھی وہ اچھے سے جانتی تھی۔ صدقے تیرا نشانہ ایسا ہے میری شیرنی کہ سیدھا ٹھا کر کے میرے دل پہ لگتا ہے۔ وہ اپنے دل پر مکہ مارتا ہوا بولا تو آرزو کا دل کیا اس کو منہ توڑ دے۔ اگر وہ شیر تھی تو وہ سوا شیر تھا۔ اپنی بے باک باتوں سے آرزو کو کیسے ڈگمگانے پر مجبور کرتا وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، وہ درشت لہجے میں بولی تو یار شاہ نے شال گھما کر آرزو کے پیچھے سے گزارتے اسے اپنی شال کے حصار میں دیتے جھٹکا دیا کہ وہ جھٹکا کھاتی اس کے سینے سے آ لگی۔ اوسان لمحے میں خطا ہوئے تھے جب یار شاہ کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو چہرہ تیزی سے سرخ ہوا۔ اس کی تھوڑی دیر پہلے کی گئی حرکت وہ بھولی نہ تھی۔ اف، یہ غصہ قسم سے صرف تیری ناک پر جچتا ہے۔ وار کم کر اپنی اداؤں کے اے یار، کہیں میں وقت سے پہلے ہر حد پار نہ کر جاؤں۔ وہ اس کی ناک کی نوک کو چومتا لمحے میں پیچھے ہوا تھا۔ اس سے کوئی آرزو نہیں تھی کہ کب ڈنڈا سر میں جھڑ دیتی۔ اور وعدہ رہا یہ یار شاہ تب تک تیرے قریب نہ آئے گا جب تک تو میری بیوی کی حیثیت سے میرے سیج تک نہیں آ جاتی۔ وہ اسے انگلی دکھا کر اپنے پختہ ارادوں کا پتہ دیتے اس کو آخری بار گہری نگاہوں سے دیکھتے آنکھ مار کر جا چکا تھا، جبکہ وہ ابھی تک اپنے ڈھول کی طرح بجتے دل کو اعتدال میں لانے کی کوششوں میں تھی۔ اس کی بات جب آرزو کو سمجھ آئی تو اس نے ڈر کر تھوک نکلا۔ یہ وہ غصے میں کیا کر بیٹھی تھی؟ آخر کیا ضرورت تھی اسے یوں زبان چلانے کی؟ اب خود کو ہی مصیبت میں ڈال کر بیٹھ گئی۔ اگر وہ شرط جیت گیا تو؟ اس نے خوف کے زیر اثر سوچا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، مجھے پورا یقین ہے اس کی بات کوئی نہیں مانے گا۔ اس نے دروازے کو بمشکل بند کرتے خود کو تسلی دی اور اپنے بستر پر آ کر لیٹی۔ نگاہیں اب بھی دروازے کی طرف تھی کہ کہیں کوئی آ نہ جائے، مگر جلد ہی نیند اس پر مہربان ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں نا، نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، پھر اسے کیسے نہ آتی جو کب سے مشکلات کا سامنا کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ سائیں ایسا تو مت کرو سائیں، آپ کے گھر میں بھی ماں بیٹی ہوگی، خدارا مجھے چھوڑ دو۔ وہ گاؤں کا ایک خستہ حال گھر تھا جہاں وہ لڑکی اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر وہ شیطان تھا آخر کیسے ترس کھاتا۔ جب انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو وہ تمام برے کام شروع کر دیتا ہے، صحیح اور غلط بھلا دیتا ہے، اور یہاں سے ہوتا ہے اس کی تباہی کا آغاز۔ بابو جی دھیرے چلنا، بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں۔ وہ شخص مستقل اس کے گرد گھومتا ہوا یہ گانا دہراتا سیٹی کی دھن بجا رہا تھا جیسے وہ ہر لڑکی پر اپنی مہر لگانے سے پہلے کیا کرتا تھا۔ وہ لڑکی جان چکی تھی کہ اب کوئی راہ فرار باقی نہیں بچی تھی۔ زور زور سے رونے لگی تھی۔ شخص کا اس کے نزدیک بڑھتا ایک ہی قدم اس لڑکی کو موت کے قریب لے جا رہا تھا۔ ماں بہن تو گھر میں بھی ہوتی ہیں، مگر باہر والی لڑکی کا نشہ اپنا ہی ہوتا ہے جو لگائے نہ لگے، چھوڑنا چاہو بھی تو نہیں چھوٹتا۔ تم کمبخت لڑکیوں کی کوئی نہ کوئی عادت تو ایسی ہوتی ہی ہے سندری، جو ہم ظالم بھیڑیوں کی ڈرال ٹپکا دیتی ہے۔ تم لوگوں کی ادائیں ہمیں اپنی طرف راغب کرتی ہیں، تمہاری یہ زلفیں، یہ آنکھیں، یہ ہونٹ ہمیں بہت کچھ کرنے پر اکساتے ہیں۔ اگر یہی تم لوگ اپنا تن اور چہرہ ڈھانپ کر نکلتی تو کسی مرد کی جرت نہ ہوتی تم لڑکیوں کو دیکھنے کی، مگر تم لوگ خود کو ہم سے چھپانا ہی تو نہیں چاہتی، اپنا آپ دکھانا چاہتی ہو اپنی تعریف کی چاہ پہ تم عورتوں کو، اور پھر جب ہم مرد اپنے انداز میں تم لوگوں کی تعریف کرتے ہیں تو تم لوگ عزت کا رونا رونے لگ جاتی ہو۔ بڑی فریبی ہے یہ عورت ذات، گھائل بھی کرتی ہے اور خود گھائل ہونے کی چاہ بھی نہیں رکھتی۔ وہ شخص مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا تو اس لڑکی نے نفرت کی نگاہ سے اسے دیکھا۔
تو جس نے اس لڑکی کا چہرہ اب ہاتھ میں دبوچ رکھا تھا، مگر اس کا کہا ہر ایک لفظ سچ ہی تو تھا۔ انسانیت کے منہ پر تماچا، اگر عورت کو تن اور چہرہ ڈھکنے کا حکم ہے اسلام میں، تو وہ کیوں اس پر عمل نہیں کرتی؟ بے شک مردوں کو بھی آنکھوں کا پردہ کرنے کا کہا گیا، مگر کیا عورت خود کو دو آتشہ بنا کر سرے بازار نہیں نکلتی؟ کیا وہ مردوں کو متوجہ کرنے کا باعث نہیں بنتی؟ کیا ایسی عورتوں کو دیکھنے کے لیے مرد نہیں للچائیں گے؟ اور پھر قدرت گواہ ہے کہ مکھیاں تو ہمیشہ ننگی چیزوں پر بھن بھناتی ہیں، ڈھکی ہوئی اشیاء پر نہیں۔ یہ تلخ حقیقت ہے جسے کوئی عورت سمجھنا نہیں چاہتی۔ جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے، معاشرہ بھی نہیں بدلے گا۔ اس معاشرے کو تھوڑا سا ہی بدلنے کی کیوں نہ صحیح، ہمیں پہلا قدم خود ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس بات پر غور کیجیے گا۔ سائلنٹ میسج بائے ایمن رضا رائٹر۔ اسے اپنے قریب بڑھتے دیکھ اس لڑکی کو اور کچھ سجھائی نہ دیا تو اس نے پاس پڑا خنجر اپنی انگلیوں سے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس میں اتنی جان نہیں تھی کہ اس طاقتور مرد کا مقابلہ کر سکے، تبھی وہ خنجر اپنی رگے جاں پر پھیر لیا اور کچھ ہی جھٹکوں میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ جبکہ اس کی اس پھرتی پر وہ شخص بس منہ بنا کر رہ گیا۔ مطلب آج وہ اپنا شکار نہیں کر پائے گا؟ اس نے لبوں کا کونا میچتے ہوئے سوچا اور واپس حویلی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ لبوں پر پھر سے وہی دھن بج رہی تھی، بابو جی دھیرے چلنا۔ آرزو جو ابھی کچھ دیر پہلے ڈر کے جھٹکے سے اٹھی تھی، دیکھا تو فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ نماز تو اس نے دیار غیر میں بھی قضا نہیں کی تھی۔ جتنی نمازیں اس کی یہاں آ کر چھوٹ چکی تھی، اس نے کرائیت سے اپنے کپڑوں کو دیکھا جو پتہ نہیں کب سے پہن رکھے تھے۔ وہ اس خستہ حال کمرے کا جائزہ لینے لگی جہاں ایک بند کھڑکی تھی۔ اس نے نہایت تگ و دو کے بعد وہ کھڑکی کھول ہی لی تھی جس کے آگے سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ نیچے کا منظر واضح نہیں تھا، ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں نیچے فصلوں میں سے آتے ایک وجود پر پڑی جو ناک کی سیدھ میں چلتا اس حویلی کی طرف آ رہا تھا۔ لبوں پر ایک دھن جاری تھی جسے آرزو اچھی طرح سمجھ نہ سکی۔ خاموشی میں اس کی سیٹی کی دھن ارتعاش برپا کر رہی تھی۔ اس شخص کا وجود تو شال میں ڈھکا ہی تھا، مگر تجسس کی بات یہ تھی کہ اس کا منہ بھی ڈھکا ہوا تھا اور اسی چال میں غرور تھا، سرشاری تھی، مگر آرزو کو یہ بات کھٹک رہی تھی۔ آخر یہ شخص کون تھا؟ اوپر سے وہ دھن آرزو کے کانوں کو عجیب طرح سے بے چینی کا شکار کر رہی تھی۔ آرزو نے جھٹکے سے کھڑکی چھوڑی۔ وہ شخص اب تک حویلی میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ اس شخص کے تجسس نے اسے پوری طرح جکڑ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا کمرے سے بے وجہ نکلنا ممنوع تھا، مگر وہ خود کو روک نہ پائی۔ جیسے ہی وہ بھاگم بھاگ نیچے آئی تھی، سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچ کر اس کا سانس پھول چکا تھا، مگر سامنے صوفے پر بیٹھے یارک شاہ کو دیکھ کر جیسے اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ تو وہ یارک شاہ تھا، مگر وہ اس وقت صبح کے پہر آ کہاں سے رہا تھا؟ کم از کم ایک ثانی شخص سے تو صبح نماز پڑھ کر آنے کی توقع وہ کر نہیں سکتی تھی۔ تم کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ یارک شاہ جو ہے اس وقت نشے بھری سگریٹ پی رہا تھا۔ آرزو کی آواز پر سرخ بہکی نشیلی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ آرزو کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں؟ آرزو نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے اس کے قریب آتے کہا۔ کوئی تو چیز تھی جو اسے یارک شاہ کے قریب جانے سے روک رہی تھی، مگر کیا؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ اس کی بات پر وہ مدہوش بھری ہنسی ہنس دیا اور سر پیچھے صوفے کی ٹیک سے لگا لیا، جسے آرزو کی بات پر اس نے لطف اٹھایا ہو کافی۔ تم سن رہے ہو میری بات؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسانی ہمدردی کے تحت اس کے قریب آتی اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ اس کا کندھا ہلاتی اس سے دریافت کر گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ جھٹکے سے کھینچتا اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ وہ ایک دم اس کے گھٹنوں پر گری اور سر شدت سے یارک شاہ کے فولادی سینے سے ٹکرایا۔ دماغ ایک لمحے کو ہل سا گیا۔ چھوڑو مجھے، سن کے انسانی کیا بدتمیزی ہے! یارک شاہ نے اس کی کمر پر اپنی باہوں کا جال بنا کر وہ کرنٹ کھا کر ہوش میں آئی اور اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے دھکا دیتی اسے پیچھے کرنے لگی تھی۔ ڈر اور شرم کے باعث اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ کوئی ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟ مگر جیسے ہی نگاہ یارک شاہ کی آنکھوں میں پڑی تھی، وہ دنگ رہ گئی۔ یہ آنکھیں کسی عام انسان کی طرح تھیں، سرخ آنکھیں جن میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے، مگر حیرت انگیز بات اس کا یک ٹک سن سی کیفیت میں آرزو کو تکے جانا۔ وہ لمحہ آگاہی کا لمحہ تھا جو آرزو پر یہ واضح کر گیا کہ یارک شاہ اس وقت نشے میں ہے، اور اسے یہ سوچ کر اور کرائیت آئی تھی اور شدت سے اپنی عزت کا خوف لاحق ہوا۔ اور یہ شخص جو ہوش میں بھی اس کے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، مدوشی کے عالم میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ وہ اور زوروں سے ہاتھ پیر چلانے لگی تھی، مگر یارک شاہ کی پر حدت گرفتی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی، جس میں آرزو کو سانس لینا بھی دشوار لگا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اس سانڈ جیسے شخص سے خود کو آزاد نہیں کر پائی۔ آرزو کا ایک بے لگام آنسو ٹپکتا یارک شاہ کے چہرے پر گرا تھا جو اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ میری شیرنی کی آنکھوں میں آنسو؟ یہ انمول موتی آخر میں ضائع کیسے ہونے دے سکتا ہوں؟ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے چہرے سے آنسو چنتے اپنے لبوں سے لگایا، جس پر آرزو کی آنکھیں حیرت سے پھٹی اور جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے کہا نا سن کے انسان، چھوڑو مجھے! وہ ایک دم غصے کی شدت سے اس کے کالر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، جس پر وہ کہکہا لگا کر رہ گیا۔ کیسے چھوڑ دوں؟ چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھاما نا؟ وہ ایک دم اس کے سرخ و سفید رخسار پر اپنے تشنہ لب رکھتے اس کی حقیقت میں سانسیں بند کر گیا۔ دماغ معاف ہوا تھا کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے یارک شاہ کے گال پر کس کر تھپڑ مارا
کہ اس کو اپنا سارا نشہ حیران ہوتے ہوئے محسوس ہوا۔ اس نے ایک دم زور سے آنکھیں میچ کر کھولی تھی، مگر ایک ہاتھ سے بھاگتی ہوئی آرزو کا ہاتھ اب بھی تھام رکھا تھا۔ یار شاہ پر اٹھنے والا ہاتھ کبھی سلامت نہیں رہتا میری شیرنی، اور تم نے مجھے تھپڑ مارنے کی جرت کی ہے، بھلا تمہیں کیسے بخش دوں گا؟ وہ اس کو ایک دم صوفے پر پٹکتا، اس کے دونوں اعتراف میں اپنے بازو جماتے گہرے لہجے میں بولتا، اس کے قریب ہو رہا تھا۔ اس کے انداز سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ نشے میں ہے، مگر اس کی طاقت اب بھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ میں نے کہا دور ہٹو مجھ سے یارق شاہ، میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ کسی اور کا تو مجھے نہیں معلوم، پر تمہاری نزدیکی مجھے مجبور کرے گی کہ تمہارے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لوں۔ اس نے آرزو کے قریب آتے اس کے ماتھے پر ڈب رکھے، پھر ناک پر۔ جب آرزو خدا کر بولی، چہرہ لال پڑ چکا تھا، گردن کی رگیں واضح ہونے لگی تھی جن پر یارق شاہ نے اپنے تشنہ لب رکھے تھے۔ خدا یارق شاہ، اگر اب تم ایک بار اور میرے قریب ہوئے تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ جھٹپٹاتے ہوئے بولی تھی۔ آنکھیں بند کر اس نے شدت سے دعا کی تھی خدا سے کہ کسی فرشتے کو تو بھیج اس کی مدد کے لیے۔ اس سے پہلے کہ یارق شاہ اپنی ہر حد تجاوز کر جاتا، پیچھے سے آتے عمیر نے اسے کندھے سے دبوچ کر نیچے پٹکا۔ کیا پاگل ہو گئے ہو تم یارق شاہ؟ وہ اسے قہر بھری نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ جب نظر آرزو پر پڑی تو اگلے ہی لمحے جھک گئی، کیونکہ اس کی گردن پر یارق شاہ کے آثار صاف واضح نظر آ رہے تھے۔ آپ ٹھیک ہے؟ وہ نظریں چراتا ہوا بولا تو آرزو نے اسے نظریں چراتے دیکھا تو سامنے آئینے میں نگاہ گئی، اور اپنی حالت دیکھ کر اس کا دل کیا شرمندگی سے ڈوب پڑے۔ اس نے فوراً اپنی شرٹ کا کالر درست کیا اور شرٹ کو گردن تک بند کر لیا۔ آنکھیں شرمندگی کے احساس سے بند ہوئی تھی۔ بھائی بیچ میں مت آئیں، یہ بیوی ہے میری، مجھے رات گزارنی ہے اس کے ساتھ، پیچھے ہٹیں۔ یارق شاہ پھر سے بے لگام ہوتا اس کے قریب آیا تھا تو وہ ڈر کے مارے عمیر کے پیچھے چھپی اور اس کا کرتا پیچھے سے دبوچ لیا۔ یارق شاہ سے بچنے کے لیے جو عمیر کے پیچھے چھپی آرزو کو نکالنے کی تگودو میں تھا۔ ہوش کرو یارق، کم عقل انسان، بے شک وہ بیوی ہے تمہاری، مگر اس میں اس کی رضامندی شامل نہیں ہے، اور یہ رات نہیں صبح کا وقت ہے۔ امی نے تمہیں یہ سب کرتے دیکھ لیا تو قیامت ڈھا دیں گی اس لڑکی پر۔ عمیر اس بپرے شیر کو پیچھے دھکا دیتے بولا۔ آرزو کی آنکھیں تشکر سے نم ہوئی تھیں۔ کوئی تو شخص اس حویلی میں ایسا تھا جو اس کی حفاظت کر سکتا۔ شکریہ۔ اس نے نامآخذ سے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ سر خم کر کے رہ گیا۔ بہتر ہوگا آپ یہاں کا لباس پہنیں، یہ میرا حکم نہیں مشورہ ہے، وہ سادگی سے بولتا اس کے دل کو چھو گیا۔ مگر میرے پاس یہ لباس نہیں ہے، وہ فوراً صفائی دیتے بولی تو وہ مسکرایا۔ آپ فکر مت کریں، آج آپ تک آپ کے سارے کپڑے پہنچ جائیں گے، وہ مسکرا کر کہتا۔ وہ مشکل یارق شاہ کو کھینچتے ہوئے وہاں سے لے جا چکا تھا جو اب شور کرنے لگا۔ پیچھے آرزو بے جان ہوتے قدموں سے زمین پر گری اور سجدہ شکر بجا لائی۔ یارق شاہ کو جب ہوش آیا تو اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ آخر کیوں وہ بدوشی میں اتنا پاگل ہو گیا کہ زبردستی آرزو کے قریب جانے کی کوشش کی؟ وہ جو پہلے ہی اس کو اچھا نہیں سمجھتی تھی اب تو اور برا سمجھنے لگی۔ وہ اپنے سر کو کھجاتا ہوا سوچنے لگا، اف، یہ کیا کر بیٹھا میں نے تو اپنی شیرنی کو اور اکسا دیا ہے۔ خود پر وار کرنے کے لیے اب کیسے بچا پاؤں گا خود کو اس ظالم حسینہ کے وار سے؟ اس سے گھائل ہونا تو شاید میری قسمت میں لکھا جا چکا ہے، جو مجھے دل و جان سے منظور ہے۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا پیچھے بیڈ پر گرا تھا اور مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا تھا کہ فون بیل رنگ ہوئی۔ یارق شاہ، میں مہران بات کر رہا ہوں، کیسے ہو تم؟ مہران کی بات پر یارق شاہ چونک کر اٹھا۔ اسے یاد آیا اپنا وہ بچپن کا دوست جو ان کے ساتھ چھٹیوں میں گاؤں رہنے آیا کرتا تھا اور تب کھیلا کرتا تھا ان کے ساتھ۔ ارے مہران، تم بتاؤ کیسے یاد کیا اس ناچیز کو؟ یارق شاہ نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ اسے حقیقت میں خوشی ہوئی تھی مہران کے اتنی دیر بعد رابطہ کرنے پر بھی۔ خیر، ناچیز تو نہیں بلکہ بہت بڑی چیز ہو تم، یہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ معائنے خیزی سے بولا تو یارق شاہ کہکا لگا اٹھا اس کی بات پر۔ اسے مہران کی فطرت اب بھی یاد تھی کہ کیسے وہ اس کو اچھے کام کرنے پر اکسایا کرتا تھا، مگر وہ بالکل ذوالنون اسامہ کی طرح تھا جسے اپنی انا بہت زیادہ عزیز تھی۔ اچھا ذوالنون کے سناؤ، وہ کیسا ہے؟ اب بھی بالکل میری طرح ہے یا تمہاری طرح بن گیا؟ وہ معائنے خیزی سے بولا تو اب کی بار مہران نے کہکا لگایا۔ اسے اور تمہیں بدلنا ناممکن سی بات ہے، دونوں ایک جیسے ہی ہو۔ وہ بھی آئے گا شادی پر، خود ہی مل لینا، اس موصوف کی بھی شادی ہو گئی ہے۔ وہ اس بات پر کستے ہوئے بولا تو یارق شاہ آگے سے ہنسنے لگا، کیونکہ سدھرنے والا تو وہ تھا ہی نہیں۔ ارے یہ تو بڑا گننا نکلا، دوسری شادی کر بھی لی، خبر تک نہ ہونے دی، اور بتاؤ کیسے یاد کیا؟ یارق شاہ نے خوش اخلاقی سے کہا تو مہران نے اسے بتایا، میری شادی آج مائیں ہے اور اگلے 3 دن تک تم میرے پاس رکنے کے لیے آنے والے ہو، اسے میرا حکم سمجھو یا درخواست آنا تو تمہیں ہوگا۔ شادی تو تمہاری ہوئی نہیں، ورنہ تمہاری بیگم کو بھی ساتھ مدعو کرتا۔ اس کی بات پر یارق شاہ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ شاید تمہارے علم میں نہیں لیکن میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کی بات پر مہران جو بیڈ پر مزے سے بیٹھا تھا حیرت سے کھڑا ہوا، بلکہ اچھلا۔ کس کی زندگی برباد کر دی تم نے؟ اوہو، میرا مطلب ہے کس سے شادی کر لی تم نے؟ کیونکہ تم اور شادی یہ دونوں الٹ باتیں ہیں۔ مہران حیرت زدہ سا بولا تو یارق شاہ دانتوں تلے لب دبا گیا۔ زندگی اس کی برباد کی ہے یا اپنی؟
یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ تمہاری بھابھی شیرنی ہے، شیرنی، جو مجھ جیسے شیر کو گھائل کرنا اچھی طرح جانتی ہے۔ اس کی بات میں چھپے مطلب کچھ سمجھ کر مہران دلچسپی سے مسکرا دیا۔ پھر تو بھابھی جی سے ملنے میں بہت مزہ آئے گا، ان کو ضرور ساتھ لے کر آنا، تم انہیں لاؤ گے تو مجھے اچھا لگے گا، مہران نے ارمان سے کہا۔ ویسے تو وہ آنے کے لیے مانے کی نہیں، لیکن اب تو نے کہا ہے تو اسے اٹھا کر بھی لانا پڑا تو لے آؤں گا میری جان۔ وہ یہ کہتے ہوئے فون کاٹ چکا تھا اور دلچسپی سے لب دانتوں تلے دبائے آنکھوں میں شیطانی چمک لیا آرزو کو قائل کرنے کے حربے سوچنے لگا۔ عمیر کے کہنے پر آرزو 2-4 جوڑے پہنچا دیے گئے تھے، اس لیے وہ صبح شلوار قمیص میں ہی کام کرنے کے لیے پہنچ گئی تھی۔ یہ شلوار قمیص اس پر کتنی جچ رہی تھی یہ تو سامنے والوں کی نگاہیں بتا ہی رہی تھی، مگر ساری بے گمان حیران تھی اسے اس لباس میں دیکھ کر۔ آخر اسے یہ لباس فراہم کس نے کیا تھا؟ آخر کون تھا جو اسے کپڑے میسر کر رہا تھا؟ سب جلتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اے لڑکی، یہ کس نے دیے ہیں تمہیں کپڑے؟ جلدی بتاؤ، کس کے ساتھ مکالمہ کر رہی ہو جو تمہیں راتوں رات یہ کپڑے دے رہا ہے؟ یارشا کی ماں غضبناک انداز میں اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، جس پر آرزو نے انہیں ضبط سے دیکھا، جبڑے بھیجے اور ان کے دونوں ہاتھ جھٹکے تھے، اور گردن اکڑاتی ہوئی بولی، اف، آپ کی زبان کے ساتھ آپ کی بات بھی بہت کڑوی ہے۔ انہیں طنزیہ نگاہوں سے گھورتی ہوئی بولی تھی تو وہ ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آیا کہ اس لڑکی نے جو کہا وہ انہوں نے صحیح سنا تھا۔ آخر اس کی اتنی جرأت کیسی ہوئی کہ وہ ان کے سامنے زبان چلا دی؟ میں تیری زبان نوچ لوں گی لڑکی اگر تو نے مجھ سے اس بد لحاظی سے بات کی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھپٹ پڑتی پیچھے سے نجمہ بیگم بولی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے بہو؟ انہوں نے وہاں آتے ہوئے آرزو کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یقیناً وہ پوچھنا چاہتی تھیں کہ یہ کپڑے آرزو کو کس نے فراہم کیے تھے، جو ان کو شبانہ بیگم ان کے کان میں گھسی ہوئی بتا چکی تھی اپنی زبانی۔ لڑکی بار بار اپنی حد میں پھلانگو کہ ہمیں تمہیں لگام ڈالنی پڑے، اور جب ہم لگام ڈالنے پر آ گئے تو کوئی بھی جانور اپنی حد سے تجاوز کرنے کی جرت نہیں رکھتا۔ نجمہ بیگم لاٹھی زمین پر مارتی ہوئی اس کے قریب آتے ہوئے اسے قہر بری نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی تھی، آخر کیسے وہ بھی اس لڑکی کو پسند کرتی جو ان کی پوتی کی موت کی ذمہ دار تھی؟ پہلی بات تو یہ کہ لگام جانوروں کو ڈالی جاتی ہے اور میں کوئی آپ کی زر خرید جانور نہیں۔ دوسری بات، مجھ سے باز پرس کرنے کی اجازت صرف میرے خون کے رشتوں کو ہے۔ اگر آئندہ آپ نے مجھ سے ایسی بات کی تو نہ ہی میں آپ کے رتبے کا لحاظ کروں گی اور نہ ہی آپ کی عمر کا، کیونکہ نہ ہی آپ میری دادی ہیں اور نہ ہی میں آپ کا خون جو آپ کا لحاظ رکھنا مجھ پر فرض ہے۔ اگر کوئی اینٹ سے وار کرے تو پتھر پھینکنا میری فطرت میں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ باندھے ہوئے ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہوئی بولی تھی، انداز صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کسی بھی جھکنے والوں میں سے نہیں، اور یہی چیز تو نجمہ بیگم کو تاؤ دلا رہی تھی۔ آخر یہ لڑکی کیوں انہیں اپنی طرح معلوم ہو رہی؟ وہ ضبط سے سوچ کر رہ گئی تھی، مگر ان کا ہاتھ غصے سے اٹھا۔ وہ اس لڑکی کی جرأت دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ ان سے بدلہ لینے کے لیے کس حد تک جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑتا، یارشا بیچ میں ہی ان کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اس کی اس حرکت کو وہاں کھڑی سبھی عورتوں نے حیرت سے دیکھا، جبکہ ششدر تو نجمہ بیگم بھی رہ گئی تھی، کیونکہ ان کا لاڈلا پوتا آج ان کے مد مقابل کھڑا ان کے فیصلے کو رد کر رہا تھا اور ونی میں آئی اس کل کی لڑکی کی ڈھال بن رہا تھا۔ یہ بات ان کے غضب کو بڑھاوا دے گئی کہ وہ اپنا ہاتھ جھٹک کر رہ گئی تھی۔ یارشا، کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ تم نے کیا گستاخی کی ہے؟ وہ غصے سے بولی تو وہ مسکرا دیا ان کے آگے اور پیار سے بولی، معافی چاہتا ہوں دادی حضور، مگر آج یہ ممکن نہیں، نہ ہی آج میں آپ کو اس کا چہرہ بگاڑنے دوں گا، کیونکہ اپنی بیوی کو میں اپنے ساتھ شادی میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ فرمائش ہے میرے یار کی، پھر کل چاہے جو مرضی کریں، اس کے ساتھ اف تک نہیں کروں گا۔ وہ سر خم کرتے ہوئے بولا اور آخر میں پیچھے منہ کرتے آرزو کو آنکھ مار کر رہ گیا کہ وہ دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نوازنے لگی تھی۔ آخر اب یہ کمینہ شخص پتہ نہیں اس سے کیا چاہتا تھا۔ اس کی وضاحت پر وہ اپنا غصہ پی کر رہ گئی، ورنہ ان کے غضب کو بلاوا دینے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مہنور تو بس غصے سے لب کاٹ رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آرزو نامی بلا کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ ڈالتی، جس کے پیچھے آج کل یارشا مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس کا دل جل رہا تھا یارشا اپنے محبوب کو کسی اور کے قدموں میں ڈھیر ہوتا دیکھ، مگر وہ کرتی بھی تو کیا؟ وہ جلد از جلد کسی موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی نہ کسی طرح آرزو کو ٹھکانے لگا سکے تاکہ وہ یارشا سے شادی کر کے اس حویلی کی ملکہ بن سکے۔ مگر اب یہ سب دیکھ کر اپنا خواب ناممکن نظر آ رہا تھا، مگر وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ کیا تم نے مجھ سے اجازت طلب کی یارشا کہ کیا میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی بھی ہوں یا نہیں؟ آرزو نے اسے طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا تو وہ حیرت سے پلٹا، تم مجھے یعنی یارشا کو، اس گدی کی جانشین کو میرے ساتھ جانے سے انکار کر رہی ہو، وہ بھی میرے منہ پر؟ کیا میں نے صحیح سنا؟ وہ اس کے آگے جھکتا ہوا گہری نگاہوں سے اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ صبح کا واقعہ اسے ابھی تک اچھی طرح یاد تھا۔ وہ اکیلے جا کر اس کے ساتھ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، کیا پتہ یہ سنکی آدمی راستے میں ہی اس کے ساتھ کچھ کر دے، مگر وہ کسی بھی تیور سے ٹلتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھو تو، مجھے میری مرضی کے بغیر نہیں لے جا سکتے، اس نے انگلی دکھا کر اسے وارن کرتے ہوئے کہا تو اگلے ہی پل وہ
اسے کندھے پر لاد چکا تھا جس سے سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس کی اس بے شرمی پر۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے جلدی سے 1000 سبسکرائبرز پورے کر دیں تاکہ ہم اور پارٹس لا سکیں۔ جہاں 1000 لوگ پڑھ سکتے ہیں وہاں وہی 1000 لوگ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تاکہ ان لوگوں کا گھر چل جائے جن خواتین کا کوئی آسرا نہیں۔ ڈونیشن سمجھ کر ہی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا حصہ اس کار خیر میں ڈالیں۔ شکریہ۔